بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، یہ مختصر زندگی لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ ہم بھیجے گئے ہیں۔ جس قدر زندگی مختصر ہے، اسی طرح مقصد بہت بڑا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، کیا گمان ہے، تم یوں ہی پیدا کیے گئے، عبث پیدا کیے گئے، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے، اس دنیا میں آ کر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر تو تم سے اچھے تو وہ جانور ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ ہو کر پورا کر لیں۔ ہم کوئی جانور تو نہیں ہیں، ہم مکلف مخلوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ یہ عبث زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ بامقصد زندگی ہم نے اس کو گزارنا۔ میرے محترم دوستو، ہے بڑی مختصر، مقصد بہت عظیم ہے، بہت بڑا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی خدائی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ۔ فرمایا ایک ایک چیز کا علم رکھنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، جانتا ہے سمندر کی تہ میں کون کون سی مخلوق آباد ہے اور اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ زاد الطالبین، یا یہ چھوٹی سی عربی ادب کی کتاب ہے، یہ بالکل ابتدائی اعدادیہ درجے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے علمی استعداد بڑھانے کے لیے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے عظیم بندے تھے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے جو کچھ عطا فرمایا نہ اس سے پہلے کسی کو دیا نہ اس کے بعد کسی کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک رات میں نماز پڑھ رہا تو شیطان بار بار تنگ کر رہا تھا۔ میں نے اٹھا کر، دوسرے کے شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں، میں نے اٹھا کر ستون مسجد نبوی کے ساتھ باندھا تاکہ صبح تم مجھ سے دیکھو۔ کتنا بدبخت ہے جو نمازوں میں ہمیں تنگ کرتے، وہ یہ ہے ہماری نمازوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، بدبخت یہ ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا 4 رکعت پڑھ لی، 3 پڑھ لی۔ جو ہماری نمازوں میں اس قسم کے وسوسے ڈال کر ہماری نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ بدبخت ہے۔ فرمایا میں نے دل میں سوچا کہ فجر میں جب تم آؤ گے تو تم سب کو دکھا دوں گا کہ یہ میں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے ہے، دیکھ لو۔ فرمایا اچانک فجر کے قریب اذانوں سے پہلے دل میں خیال آیا اس طرح کہ اوہو، یہ منصب تو سلیمان علیہ السلام کا تھا،
اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکمرانی دی تھی، چرند پرند پر بھی حکمرانی تھی، حشرات العرض پر بھی حکمرانی تھی، حتیٰ کہ چیونٹوں پر بھی حکمرانی تھی۔ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے، ان کی دعا یاد آ گئی۔ سورۃ صاد 23 پارے میں یہ ان کی ایک دعا ہے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملی۔ بس اچانک میرے بھائی سلیمان علیہ السلام یاد آئے، میں نے اس کو کہا جاؤ، میں نے آزاد کر دیا، ورنہ میں بتاتا تمہیں کہ یہ کون سا بدبخت ہے جو ہماری نمازوں کو خراب کرتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ جب کسی نبی کا تذکرہ آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہوگا۔ اللہ نے آپ کو سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ کہا ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے بحر و بر پر تو نے حکومت عطا کی، خشکی پر جتنے مخلوق ہیں وہ سب کے سب ان پر میری حکمرانی ہے، اور یا اللہ جو سمندر میں ہیں ان پر بھی میری حکمرانی ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک سلیمان ایسا ہی ہے۔ کہ یا اللہ زمین کی مخلوقات کو تو میں نے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، تقریباً بات چیت بھی کر لی، یا اللہ سمندر کے مخلوق سے ملاقات ابھی نہیں ہوئی، اور میرا دل چاہتا ہے میں اس مخلوق کو بھی دیکھ لوں کہ ہے تو میری سلطنت میں، لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سلیمان چاہتے کیا ہو؟ کہ یا اللہ سمندر کے کنارے دعوت کے انتظام کرتا ہوں صرف سمندری مخلوق کے لیے، کہ وہ آئے ایک دن میری دسترخوان پر کھانا کھائے، میری ملاقات بھی ان سے ہو جائے گی، میں دیکھ بھی لوں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں سمندر کی مخلوق کو کہتا ہوں آج دوپہر کا کھانا تم سب کا سلیمان علیہ السلام کے ہاں ہے، آج میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ سلیمان نے اہتمام کر لیا، اور جو سمندر کے کنارے بڑے بڑے دیگے جس کا ذکر سورہ سبا 22ویں پارے میں ہے، وہ آپ نے ہر مخلوق کے مطابق اس کو بنانا شروع کر دیا، اور پکانے والے کون تھے؟ جنات، انسان کی بس کی بات ہی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے دیگ، اس میں چمچ ہلانے والے جنات، اور جنات کو مامور کر دیا کہ یہ پکانے کا کام تم سنبھالو، انہوں نے سنبھالا۔ جب دوپہر کی کھانے کا وقت آیا تو سمندر کے مخلوق نے کہا یا اللہ ہماری روزی ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے، ہم بھوکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم سب کے سب آج سلیمان علیہ السلام کے مہمان ہو، ایک طرف سے آنا شروع کر دو، کھانا تیار ہے۔ ایک طرف سے جو مخلوق سمندر سے نکلا ہے، اللہ کیا خلقت، اور جو آیا چٹ کرتے گئے، جو آیا کھاتے گئے، جو آیا کھاتے گئے۔ ابھی سمندر کا 10واں حصہ بھی نہیں آیا، ابھی 90% باقی ہے کہ دیگے ختم ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ بس بس، تو اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے، کون کس کو کیا کھلانا ہے، کتنے کھلانا ہے، یا اللہ میں نہیں سنبھال سکتا، یا اللہ بس سنبھال لیجیے۔